السلام علیکم دوستو۔ آج میری دلچسپی کا موضوع ہے۔ میرے وہ دوست جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور اپنے تحقیقی مقالے کے موضوع کی تلاش میں ہیں، ان کے بھی کام آ سکتا ہے۔ میں نے بہت توقف کیا کہ اس موضوع کو بڑے سائنسی طریقے سے پیش کیا جائے، لیکن جب اہل یورپ کی حکمت و دانش مجھ پہ کھلی، ان کی کتابوں کے انبار دیکھے، تو مجھے لگا کہ ہمارے ہاں بھی ارباب علم و دانش نے یہ کام بہت اچھے سے کر دیا ہوگا۔ لہٰذا میں تردد میں نہیں پڑا اور جو نکات میرے ذہن میں تھے وہ لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ آج کا موضوع ہے قاری گمراہ کیسے ہوتا ہے۔ میں پہلے اس موضوع کی تھوڑی وضاحت کر دوں۔ قاری تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکسٹ ریڈر، متن کی قرات کرنے والا، پڑھنے والا، اور گمراہی سے یہاں مراد جو ہے وہ تفہیم میں نقص آنا ہے۔ میں نے 3 نکات پہ بات کرنی ہے۔ یہ جو غیر افسانوی نثر ہے، اس پہ ان کا اطلاق ہو سکتا ہے، خصوصاً پہلی 2 کا، اور تیسری جو بات ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ سب سے پہلے استعاراتی انداز بیاں ہے۔ استعارے سے مراد یہاں علم بیان کا کوئی جزء استعارہ نہیں ہے، بلکہ کل استعاراتی نظام ہے، کل مجاز ہے۔ مصنف استعاراتی انداز میں کلام کرتا ہے اور کچھ سادہ لوگ اسے حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہ تفہیم میں بہت بڑا نقص ہے۔ میں یہاں پہ جو ہندوستان کی ایک بہت معتبر کتاب ہے، حضرت شبلی نعمانی کی سیرت النبی، ایک اقتباس اس کا پڑھتا ہوں اور پھر اس پہ بات کرتا ہوں۔ شبلی نے نبی محترم کی آمد کی جو تصویر کشی کی ہے، جس طرح وہ لکھا ہے، وہ کس قدر شاندار ہے اور اہل مذہب اسے کس طرح سمجھے ہیں۔ جلد اول ہے، ظہور قدسی، عنوان ہے آج کی صبح وہی صبح جاں نواز، وہی سات ہمایوں، وہی دور فرخ فعال ہے۔ ارباب سیر اپنے محدود پیرائے بیان میں لکھتے ہیں کہ آج کی رات ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، آتش کدائے فارس بجھ گیا، دریائے ساب خشک ہو گیا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ایوان کسریٰ نہیں بلکہ شان عجم، شوکت روم، اوج چین کے کسر ہائے فلک بوس گر پڑے۔ آتش فارس نہیں بلکہ جہیم شتر، آتش کدائے کفر، آذر کدائے گمراہی سرد ہو کر رہ گئے۔ صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، بت کدے خاک میں مل گئے، شرازہ مجوسیت بکھر گیا، نصرانیت کے اوراق خزاں دیدہ ایک ایک کر کے جڑ گئے۔ توحید کا غلغلہ اٹھا، چمنستان سعادت میں بہار آ گئی، آفتاب ہدایت کی شعائیں ہر طرف پھیل گئیں، اخلاق کے انسانی کا آئینہ پرتو قدس سے چمک اٹھا۔ یعنی یتیم عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، شاہ حرم، حکمران عرب، فرما روائے عالم، شہنشاہ کونین، عالم قدس سے عالم امکان میں تشریف فرمائے، عزت و اجلال ہوا۔ اللہم صلی علی سبحان اللہ۔ صدقے جاؤں شبلی کے انداز بیان کے 169 صفحات کی تمہید اور پس منظر کے بعد 170ویں صفحے پر شان نبوت کو اترتا جب دکھایا تو سبحان اللہ، قلم توڑنا اسے کہتے، قابل ست تحسین ہے۔ لیکن اہل مذہب نے، خاص کر برصغیر کے عام مذہبی ذہن نے، اس سب کو حقیقت سمجھا۔ 14 کنگروں کا ٹوٹنا، آتش کدے کا بجھ جانا، اور جتنی بھی باقی باتیں اس نے استعارے کے انداز میں بیان کی تھی، یہ ممبروں سے حقیقت میں بیان ہونے لگی۔ مذہبی متون جو کچھ کے برصغیر کے ممبروں سے بیان ہوتا ہے، اس کا بڑا حصہ ان واقعات کا اسی استعاراتی نظام پر کھڑا ہے۔ یہ سب مجاز کے سلسلے ہیں، عبارت آرائی ہے، رنگی بیانی ہے، طرز قلم ہے، شغل فراغت ہے، حسن فصاغت ہے اور ادائے بلاغت ہے۔ سو اسے محض جوہر قلم، زور بیاں، شعلہ نوائی و قافیہ پیمائی سمجھا جائے، اس سے لطف لیا جائے، اس طرز ادا کی داد دی جائے اور بس، اسے حقیقت نہ سمجھا جائے۔ جب اس طرح سے مطالعہ کیا جائے گا کہ کہاں کہاں استعارہ
اپنایا گیا، کہاں یہ مجاز کے سلسلے تھے اور کسے حقیقت سمجھا گیا، تو آپ کی تفہیم میں جو نقص آیا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اگلا نقطہ بہت اہم ہے، اور یہ مصنف کی چال بازی ہے، یہ ہے بات کی تاثیر بدلنا، یعنی کسی بات کا اثر بڑھا دینا یا گھٹا دینا، یا یوں کہیے اس کی ذیل میں کہ ایک ہی واقعے سے ایک ہی جیسی معلومات سے مختلف نتائج نکال لینا، مرکز سے نگاہ ہٹانے کے لیے مضافاتی پہلوؤں کو نمایاں کر دینا، یا نازک مقامات سے بڑی سہولت سے گزر جانا۔ بات کی تاثیر کیسے بدلی جاتی ہے، ایسے مقامات سے مصنف کیسے گزرتے ہیں، تاریخی کتب اس حوالے سے آپ کے سامنے سے گزریں گی۔ پچھلے دنوں میں نیازی خاندان کی مزاحمتی تاریخ پہ کام کر رہا تھا، میں نے ایک ویلاگ بنایا ہے، اس چینل پہ پڑھا ہے، عمران خان کے اجداد مزاحمت کار یا غدار۔ تو کچھ قدیم تاریخی کتابیں مجھے دیکھنے کا موقع ملا، اس میں کچھ اہم واقعات کو بڑی سہولت سے گزار دیا گیا ہے قلم سے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو قلعہ پھروالا ہے ہمارے پوٹھوار میں، ہمایوں نے دوسرا مغل بادشاہ بابر کا بیٹا اور اکبر کا باپ ہمایوں، اس نے اپنے سوتیلے بھائی کامران مرزا کی قلعہ پھروالا میں آنکھیں نکلوا دی، جلا دیں، سلائیاں پھیر دیں۔ بہت بڑا واقعہ تھا۔ تو لکھنے والے مورخین نے عہد اکبری اور جہانگیری میں اس واقعے کو بڑی سہولت سے اس مقام سے وہ گزرے، اور بس اتنا لکھا کہ ذل سبحانی، جنت آشیانی، فردوس مکانی، حضرت ہمایوں کو دربار کے عمراء نے کہا کہ اس مجرم کو کم سے کم موت کی سزا دی جائے، لیکن ذل سبحانی کی نرم طبیعت کو یہ گوارا نہ تھا، انہوں نے مجرم کے لیے نرم سے نرم سزا تجویز کی۔ تو یہ اس طرح اس کو میں بیان کیا ہے کہ آنکھیں نکالنا، اس کی زندگی اجاڑ دینا، اس کو کسی کام کا نہ چھوڑنا، اپنے ہی بھائی کی آنکھیں نکالنا، نرم سے نرم سزا تھی ان کے نزدیک۔ اچھا، ایک کتاب ہے، یہ جو میں نے القابات ابھی آپ کو بتائے ہیں، یہ القابات زیادہ تر عباس خان سروانی نے استعمال کیے ہیں اپنی کتاب تاریخ شیر شاہی میں۔ وہ کتاب ہے تو شیر شاہ سوری پہ، لیکن عہد اکبری میں لکھی گئی ہے۔ ہمایوں جو ہے اکبر کا والد تھا، تو اس کتاب میں ہمایوں کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ جیسے وہی ہیرو تھا۔ میں وہاں سے آپ کو ایک عبارت سناتا ہوں۔ شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو تخت بدر کر دیا، بلکہ دیس بدر کر دیا، اور ہندوستان کی سرحد سے نکال دیا۔ مغلوں کی عزت اور شان و شوکت رل گئی، اور جو بابر نے سلطنت قائم کی تھی لودھیوں سے چھینی تھی، اور وہ پاش پاش ہو گئی۔ لکھنے والے نے کیا لکھا سنیے۔ پہلے تو جنگ کا حال لکھا، جب وہ گھیرے میں آ گیا دشمنوں کے، تو وہاں کیا لکھا، اور اس کے بعد کیا جملہ لکھا ہے سنیے۔ بادشاہ نے اپنی ذات سے لڑائی کی، جاگائے پاؤں استقامت و وقار کا کوہ کی مانند استوار کیا تھا، اور اس قدر دلاوری اور جوانمردی ظہور میں آئی کہ حد امکان بشر سے باہر تھی۔ اور آگے لکھتے ہیں، بھائیوں کی دشمنی اور نزاع کا سبب تھا کہ یہ حادثہ پیش آیا، والانا شیر ہاں کی کیا مجال تھی کہ شیر دلیر سے برابری کر سکتا۔ پھر سنیے کہ بھائیوں کی دشمنی اور نزاع کا سبب تھا کہ یہ حادثہ پیش آیا۔ اتنے بڑے تاریخی واقعے کو، تخت کے چھن جانے کو اور دیس بدر ہو جانے کو، وہ لکھتا ہے کہ یہ حادثہ پیش آیا جیسے کوئی بائک سے گر گیا ہو۔ تو یہ نازک مقامات سے بڑے واقعات کو اس سہولت سے گزار دینا، واقعے کی تاثیر بدل دینا، اس طرح بھی قرأت کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ صحافت سے تعلق رکھتے ہیں یا صحافت میں دلچسپی رکھتے ہیں، تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو آج ہمارے صحافی، ہمارے تجزیہ نگار جس طرح ان نازک مقامات سے گزرتے ہیں، جس طرح واقعے کی تاثیر بدلتے ہیں، بات کا اثر زائل کر دیتے ہیں یا بڑھا کے رکھ دیتے ہیں، حقیقت کو دبا دیتے ہیں، یہ بھی قاری کی تفہیم میں نقص پیدا کر دیتی ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ ذرا کاروباری نوعیت کی ہے، سوشل میڈیا سے اس کا زیادہ تعلق ہے، کاروبار سے تعلق ہے، وہ ہے اکسانے کی تکنیک۔ ایسی پرکشش دنیا کھڑی کر دینا کہ آپ مائل ہوئے بغیر رہ نہ سکیں۔ یہ تو آپ کو ایڈز میں بھی نظر آئے گا، آپ کو تصویروں میں بھی،
آپ کو پیشکش میں بھی چیزوں کی، کھانے پینے کی، خریدنے کی، پہننے کی، اور یہ آپ کو سب سے زیادہ اس کی جو مثال ہے وہ تھم نیل ہیں جو آپ یوٹیوب پر دیکھتے ہیں۔ لکھا کچھ ہوتا ہے، وہ اس طرح پیشکش کرتے ہیں کہ آپ کی خواہش کو خبر بنا دیتے ہیں۔ آپ جٹ سے کھولتے ہیں اور اندر ہوتا کچھ اور ہے، بلکہ ممکن ہوتا ہے کہ اس سے متضاد کچھ ہو، اس کا درجہ کم ہوتا ہے، وہ دکھاتے کچھ ہیں اندر کچھ ہوتا ہے۔ یہ بھی گمراہ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تھم نیل کا سوشل میڈیا میں یہ بہت زیادہ مطالعہ ہو سکتا ہے کہ وہ کیا ہیڈ لائن لگاتے ہیں، کیا تھم نیل بناتے ہیں، اور اس کے اندر ہوتا کیا ہے۔ یہ 3 نکات تھے، اس پہ میں نے بات کرنی تھی۔ ایک استعاراتی انداز بیاں تھا، ایک بات کی تاثیر بدلنا تھا، تیسرا اکسانے کی تکنیک تھا۔ آپ کے ذہن میں کیا سوال ہے، آپ کمنٹ باکس میں ضرور رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔